پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے ووٹ کے اوپر. اصل فیصلہ اصلی وزیر اعظم 8 فروری کو عوام نے کر چکا ہے اور وہ عمران خان کے حق. اچھا زرتاج گل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب شدید نعرے بازی کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں نون لیگ کی جو رکن اسمبلی تھی وہ بھی ان کے سامنے آ گئی، تو وہ ایسے سامنے آئی تو آپ شیر افضل مروت صاحب کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، کیا ہوا؟ میں دفاع میں نہیں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ خواتین کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا آگے سامنے ہو جائیں. ان کا بھی رائٹ ہے اور بیسکلی اپوزیشن ہے تو پروٹیسٹ کرنا ہی ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن کو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے وہ کس خوشی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. یعنی ان کو اپنے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پوزیشن سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، تو ان کا پروٹیسٹ سمجھ نہیں آ رہا. تو میں ذرا بیچ بچاؤ میں آئی تھی کہ آپس میں ذرا فاصلہ رکھیں. انہوں نے کہا بھی کہ مجھے آپ نے لیڈر آف پوزیشن منتخب کیا ہے، کہا ہے انہوں نے. بس یہ دیکھیں ان کے منہ سے سچ نکل ہی گیا ہے، بڑا وائرل ہو رہا ہے کلپ. سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا. ان کو پتہ ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تقریر کیسی تھی شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیے ہم تو ظاہر بات ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے، باقی اس شخص کو تقریر تو کرنی آتی نہیں ہے. جو لکھا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اسی کو پڑھ کے سناتا ہے. جس کو اس نے سلام کرنا ہوتا ہے. وہ خوش نظر آ رہے تھے؟ نہیں، نواز شریف کی آپ پوری جو شہباز شریف کے مطابق اپوزیشن کیونکہ انہوں نے خود کو اپوزیشن کا ہے، اور جو زبردستی فارم 47 کی حکومت والے ان کے منہ پہ 12 بجے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زبردستی ہار پہنے میں ان کے پاس جیت نہیں ہے. جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے نا، ان کے منہ پہ وقار ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. ان کے لٹکے ہوئے چہرے سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہارے ہوئے. زرتاج گل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ بڑا انوکھا احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا. چیری جو ہے بلاسم جو وہ بھی آپ لوگ لے کر آئے تھے، یہ غیر مناسب نہیں ہے زیادہ؟ میری بات سنیں، وہاں پر برش آپ لہرا رہے ہیں. میری بات سنیں، یہ پوری جو حکومت ہے نا، یہ جو پوری زبردستی کی ناجائز حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے نہیں آئی، میں اسپیشلی پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں. ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ گھڑی وہاں پہ لہرانا شروع کرے. اور ان کے سینئر جو لیڈران ہیں، چاہے خواجہ آصف ہے، احسن اقبال صاحب ہیں، یا ان کے اور سینئر لوگ ہیں، یہ گھڑی لہراتے ہیں. اگر ہم وہ چیزیں یہاں پہ ڈمپ کرنے پہ آگے نا جو انہوں نے توشہ خانہ کو ماں کا جہیز سمجھ کے لوٹا ہے، تو یہ کرسیوں پہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے. کیونکہ نہ انہوں نے قالین چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے چھوڑے، نہ انہوں نے گاڑیاں چھوڑی ہیں، نہ انہوں نے گڑیاں چھوڑی ہیں. یہ تو سمجھے کہ لوٹ مار ہے. تو اس لیے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. باقی دیکھیے میرا خیال ہے وہ جمشید دستی صاحب لے کر آئے ہوئے تھے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پالش کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے بورڈ میں پالش آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 2018 میں کہ وہاں پہ کوئی چرس پھینکا گیا ان کے اوپر، اور اس طرح کی کس کے اوپر؟ نون لیگ کی ایم پی ہیں سربیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی چرس والی چیزیں، اس طرح کی چیزیں پھینکی گئی ہیں. دیکھیے میری بات سنیں. جب خواتین آتی ہیں نا سیاست کے اندر، ایک وقار اور عزت کے ساتھ آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا واقعہ ہوا ہے. مجھے اتنا پتہ ہے میں خود 2 دفعہ الیکشن لڑ کے اس وقت اپنے عوام کی طاقت اور عمران خان کی طاقت کے ساتھ میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. 2018 میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہو کہ جب آنے والی ینگسٹر جو ہم سے بھی چھوٹی ہیں، جب وہ سیاست میں آئیں تو ان کو کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر حملے ہوں گے. ہم نے بھی وہ وقار قائم رکھنا ہے. میں اس خاتون کو نہ میں جانتی ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، نہ مجھے واقعی کا پتہ ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب وہ بھی سیاست میں آئیں عزت کے ساتھ کام کریں. علیہ معین گنڈاپور کے ساتھ میں نے وہ دیکھی کہ ان کی کرسی پہ چڑھ کے کوئی خاتون کوئی چیزیں لہرا رہی تھی. تھوڑا سا وقار کا ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. باقی میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ وہ شاید علی امین صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا.